بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے سیدنا سیدنا رسولنا مولانا محمد معدن الجود والكرام وعلى آله الكرام ومن الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. حسب روایت فرزندان توحید و رسالت میں اپنے نبی کی ولادت باصحابہ کے حوالے سے یہ سامنا کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کریم کے مطابق اجر عطا فرمائے. ہم سب خیر امت ہیں، اس سے کسی کو اختلاف نہیں. ہمارے خیر امت ہونے کا اعزاز جس ذات پاک سے یہ جلسہ منعقد ہے صرف اسی ذات کو. 800 سال پرانے امام شرف الدین توسی قرآن پاک اور احادیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں لما دعا اللہ داعینا لطاعته بأکرم الرسل كنا اکرم الامم. جب اللہ پاک نے ہمارے داعی اور داعی سے مراد رسول پاک کی ذات ہے، سورہ احزاب کے آیت نمبر 26 میں اس کا تذکرہ ہے، 45 تذکرہ. اللہ پاک نے ہمارے داعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الرسل کہہ کے پکارا. اکرم الرسل کہہ کے پکارا. فرماتے ہیں جب آپ اکرم الرسل ہوئے تو آپ کی امت اکرم الامم. تو ہمارے خیر امت ہونے کا اعزاز یہاں پر
ذرا سی لفظی طور پر ہم لوگ پھسل جاتے ہیں. الف عین زا الف زا یہ میں بول رہا ہوں اعزاز. اور ایک لفظ آتا ہے اعجاز الف عین جیم الف زا. اعجاز نہیں بولنا, اعجاز بولتے ہیں عاجز کرنے کو, معجزہ. اور اعزاز بولتے ہیں عزت ملنے کو. اور میں وہی بول رہا ہوں کہ ہمارے خیر امت ہونے کا اعزاز صرف محمد رسول اللہ, اس سے کسی کو اختلاف نہیں. ہمارے نبی سب میں آنا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 51 میں اللہ پاک نے فرمایا تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اللہ پاک نبیوں کو پیدا کیا, رسولوں کی جماعت کو پیدا کیا. تمام رسولوں سے, تمام نبیوں سے اللہ پاک نے اس رسول اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیو کرنے, ایمان لانے, ان کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا. رسولوں کی جماعت, ایک گروہ انبیاء, ایک نبی بھیجوں گا, ایک رسول بھیجوں گا, اس پر تم ایمان لانا اور اس کی تم حمایت کرنا, ان کی تم مدد کرنا, ان کا سپورٹ کرنا. ظاہر ہے امتی کبھی بھی کسی بھی نبی کے برابر کسی بھی زاویے سے نہیں ہو سکتی. امتی نبی کے کسی بھی نبی کے برابر کسی بھی زاویے سے نہیں ہو سکتی. یہی عقائد حق میں سے عقیدہ حق کا ہے. اس لیے کہ رسول اور نبی اس کوالٹی کو بولتے ہیں جو امتیوں میں سے ہی سلیکٹ کرتا ہے, چنتا ہے. تو اگر وہ انہی کی طرح انہی میں سے انہی کے سرکار آتی تو سلیکشن کا معنی صحیح نہیں. سلیکٹ کرنا, چننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس سے محتاج ہے. چننا اس بات کی دلیل ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالته سیصیب الذین اجروا الصواب عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون. اللہ اعلم حیث یجعل رسالته, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغام بری کہاں رکھے, اپنا رسول کس سے بنائے گا وہ زیادہ جانتا ہے. تو رسالت اور نبوت وہ کانسیپٹ ہے توحید کا کہ امتی کسی بھی زاویے سے کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے نا تو سمجھیے, نبیاں امتیاں سے اعلیٰ, اس کو نوٹ کر لیا. تو جب کسی بھی زاویے سے, اس کو ایک چھوٹی سی مشہور عقیدے سے آپ کو دے دوں, کائنات میں سب کا اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق سے افضل کوئی نہیں, سب کا اتفاق ہے. لیکن یہ ابو بکر بھی جو افضل ہے بعد الانبیاء, افضل البشر بعد الانبیاء. اس سے زبردست عقیدہ آپ کو ملا کہ چاہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی بھی نبی ہو, جب وقت کا خلیفہ راشد, خلیفہ اول, افضل بشر ان کے برابر نہ ہو سکا. 1400 سال کے بعد یا قیامت تک کی کوئی بھی امتی کسی بھی نبی کے برابر نہیں, خصوصاً آپ کے ہمارے نبی کے تو کسی بھی زاویے سے برابر ہو نہیں سکتی. پوائنٹ نوٹ کیجیے. اے بیٹا تیرے پاؤں میں انجیکشن دیا ہے, اچھے سے بیٹھ, پاؤں اچھا بیٹھ, ایک طرح سے بیٹھ. درود شریف پڑھیے اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد, ادھر محمد مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دم توجہ سے سنیے گا, میں دھوم دھڑاکا دینے نہیں جا رہا ہوں, میرا علمی پہلو ہے. یہ بات وہ ہے جو آپ سے, آپ کے ایمان سے تعلق رکھتا ہے. ظاہر ہم نماز پڑھے اسی لیے کہ ہم بندے صرف نہیں ہیں, ہم مومن ہیں. بندے تو کافر نہیں, کبھی توڑیا بھی بندہ ہے, نریندر مودی بھی بندہ ہے, بندہ تو سب ہے, لیکن بندگی مومن کرتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا.
ہم نماز پڑھنے اسی لیے آئے ہیں کہ مومن اعمال اور عبادتیں، عبادت ایمان ہے، ایمان کی شان احکام کی پیروی ہے، اتباع ہے. تو ایمان سب سے بڑی اہم چیز ہے. تو جو چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ توحید ہے، وہ ایمان ہے. نوٹ کیجیے گا، توحیدی پہلو ہے یہ. تو جب کسی بھی نبی سے، کسی بھی زاویے سے امت کا صدیق اکبر نہ ہو سکا. اب دنیا کی کوئی طاقت. اچھا ایک اور آیت یاد ہمارا رہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 تلاوت کر دو. صدیق اکبر کہا ہے دنیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایزی نہ لیں. اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگوں، قیامت تک کے لوگوں، اے لوگوں اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو. آئیڈیا آف ایمان، بیس آف ایمان صحابہ ہے ہمارے پاس. قرآن کیا ہے؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به. اگر اس کی طرح ایمان لاؤ گے اے لوگوں جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا، فقد اهتدوا، تو ہدایت کرو. یہ اللہ کی گارنٹی ہے. تو ایمان صرف لانے کے لیے نہیں، صحابہ کی طرح صحابہ کو بیس بنایا. اب اس سے سمجھ میں آ گیا ہے جب جنرلی طور پر جماعت صحابہ ہمارے بیس ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل ابو بکر صدیق ہے. اس بات کا صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا اتفاق ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان عبدا خیر اللہ. ہمارے بھائی صاحب بولتے ہیں آپ عربی عبارت بھی پڑھا کیجیے تو اعتماد صحیح ہے. ان عبدا خیر اللہ، بے شک ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اس بات کا اختیار دیا کہ وہ دنیا کو ترجیح دے یا آخرت کو ترجیح دے. تو اس بندے نے آخرت کو ترجیح دیا. یہ جملہ جیسے ہی نبی فرماتے ہیں فبکا ابو بکر، تو ابو بکر رونے. تو آزو بازو والے جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے ارے اس میں کیا بات ہے؟ انظر الی شیخ، اس شیخ کو دیکھو. یہ نبی فرماتے ہیں بندہ ہے جس بندے کو اللہ نے دنیا و آخرت میں ترجیح دیا اختیار کرنے کہ جو چاہو چوائس کر لو. سمپل فرمایا. تو آقا علیہ السلام مسکراتے ہوئے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں تو ابو بکر خود کہتے ہیں جانتے ہو جس بندے کی بات نبی کر رہے ہیں وہ بندہ مصطفیٰ ہے. بتایا نہیں وہ بندہ نبی. اب جب یہ جملہ کرے فکأن المخیر یا فکان المخیر، اختیار دیے جانے والے عبد مذکور جس بندے کا ذکر ہوا ہے وہ بندہ مخیر، اختیار کیے جانے والا محمد ہے. اب تو ان لوگوں کے ہونے کی اب یہ لوگ تو اسی وقت جملہ تھا کان ابو بکر اعلمنا. یہ جملہ ہے بخاری میں، کان ابو بکر اعلمنا، واللہ ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ نام، ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ جانکار، افضل، اعلم، اہم. یہ سب ابو بکر صدیق کی تمام صحابہ سے زیادہ خصوصیت ہے. وہ ابو بکر بھی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے بعد بھی افضلیت کا عقیدہ، بعد بھی افضلیت کا عقیدہ. آپ ذرا سے پوچھ سکتے ہیں ابو بکر تجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تجھے یہ درجہ کہاں سے ملا؟ تو عمر دراز ہے، تو عمر میں بڑا ہے، بلکہ اگر حقیقت دیکھیں تو وہ عائشہ کا باپ نبی کا سسر ہے. سسر تو باپ کے درجے میں ہوگا. غور کر رہے ہیں؟ ابو بکر سے پوچھو ایمان کی دنیا اور توحید کی دنیا میں آ کر ایک لفظ بولیں گے ایمان کی حالت میں میں نے محمد کو
دیکھا ہے اس لیے یہ درجہ ملا. یہ درجہ ابو بکر صدیق کو عمر میں نہیں دیا. توجہ دیجیے, عمر میں نہیں دیا. اور یاد رکھیے ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے کہ قابل ایمان بھی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی بت پرستی نہیں کی انہوں نے. بت کو نہیں پوچھتے تھے. سمپل لگا جیسے آج بھی بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں, بہت سارے اسکالرس ایسے ہیں جو بت وغیرہ کو نہیں پوچھتے ہیں. اپنی زندگی گزارتے ہیں, جو گھنٹہ گھنٹہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. کہنا یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی شرک اور کبھی بت پرستی کہتے ہیں ان کی. ابو بکر صدیق کو یہ صداقت, یہ صدیقیت کا نام صرف دیدار مصطفیٰ نے دیا, صرف نبی پاک کی رویت نے دیا, صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ افضلیت بعد الانبیاء افضل البشر کا کار ابو بکر صدیق کو دیدار مصطفیٰ نے نبی سے کسی بھی زاویے سے پھر بھی افضلیت کا دعویٰ نہیں, کسی بھی زاویے سے. واہ, بس اسی بیس پر آیت قرآنیہ کو سمجھنا, سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں نے تلاوت کی, اس کو سمجھنا ہے. وہ خصوصیت کیا ہوتی ہے نبی میں یا رسول میں جو امتی سے ممتاز ہو جاتے ہیں اور رب سلیکٹ فرما لیتا ہے؟ وہ خصوصیت کیا ہے؟ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ خصوصیت قومی خصوصیت ہوتی ہے. نوٹ کیجیے گا جملہ, خصوصیت قومی خصوصیت ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ, قرآن پاک میں دو مشہور بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم میں جھوٹا کا بڑا تصور تھا. جھوٹا یہ سب کا بڑے, اگر آج کے زمانے میں یہ لیموا کاٹنا یہ سب ہوتے ہیں, جھوٹا کا بڑا تصور تھا. پروردگار عالم نے تین خصوصیت قومی اعتبار سے انہیں اعزاز کے ساتھ عطا فرمایا. اور کیا ماں ذات اندھے کو ہاتھ رکھ دیتے تھے تو آنکھ اٹھیارے ہو جاتے تھے, آنکھ آ جاتی تھی. پیدا سو اندھا ہوتا اور عیسیٰ کے پاس آتا, ہاتھ رکھ دیتے. قرآن کہتا سورہ آل عمران میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اے میری قوم, اللہ کا یہ اذن ہو چکا ہے کہ مجھے 3 اوصاف خصوصی ملے ہیں. میں مادرزاد اندھے کو شفا دے دوں گا, اور برس اور کوڑ کی بیماری والے کو بھی ہاتھ رکھ دوں گا تو کوڑی ختم ہو جائے گی. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ مردہ میں کہہ دوں گا, یہ اللہ کا اذن ہو چکا ہے, میری وجہ سے زندگی. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, میں مردوں کو زندہ کروں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قومی خصوصیت ہے. آج بھی دیکھیں پنڈت ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, جھوٹا کیا کر کے مدد کر دیتے. اللہ نے سلیکٹ فرمایا, سلیکشن قومی خصوصیت. موسیٰ علیہ السلام قومی خصوصیت. تمام انبیاء کرام کو آپ دیکھ لیں, قومی خصوصیت ملی, لمیٹڈ خصوصیت ملی. قوم جس میں مبتلا تھی اسی زاویے سے ان کو عزت ملی. چل جدھر تو جا رہا ہے اسی طرح تیری ہدایت کرے گی, ایسی خصوصیت ملی. لیکن قرآن پاک سورہ اعراف میں جائیں, اس ساری خصوصیتوں کو آپ تاریخ کے اوقات میں شمار کر سکتے ہیں. نوٹ کیجیے, شمار کر سکتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے, قرآن کہتا ہے فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي. اے حبیب مکرم, یہ جتنی بھی خصوصیات ہیں انفرادی طور پر سارے انبیاء کرام کی, وہ سب کو جمع کر لیجیے اور ساری خصوصیتیں ایک طرف رکھیے. ان خصوصیات کے ساتھ بھی ہم نے آپ کو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے. ان تمام کے ساتھ ان خصوصیتوں کو, ان کی روشوں کو لیجیے. یہ سب خصوصیت ہم آپ کے اندر رکھتے ہیں. سارے نبی کی خصوصیت ایک طرف, یہ خصوصیت بھی مصطفیٰ کے اندر, اور علاوہ ایکسٹرا. اس لیے آپ کو ماننا ضروری ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء کرام کی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں سارے
کے بعد پوزیشن ہو. سارے نبیوں کی پوزیشن رب نے محمد کے سامنے یہ ٹھہرایا ہے کہ تم خود بلیور بننا, تم خود بلیور بننا, تم خود مصطفیٰ کا ایمان لانا, ان کی حمایت کرنا. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر جب بیٹھیں گے تو سارے نبی ان کے امتی نظر آئیں گے, سارے نبی ان کے امتی نظر آئیں گے. قرآن کا فارمولہ, قرآن کا فرمان ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 51. نبی کی خصوصیت, کوئی امتی بشمول ابو بکر صدیق نہ ہو سکا, سارے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک. اور آپ ہم تو کسی بھی زاویے سے صحابہ کے بعد کا جتنا بھی درجہ ہے, توجہ دیجیے گا, صحابہ کے بعد کا بلکہ تابعین کے بعد, صحابہ اور تابعین کے بعد کا جتنا بھی درجہ ہے, آپ ایمان کے دائرے میں رہ کر کے ممکن ہے حاصل کر لیں, ممکن ہے کہ نکلا بنا ہو سکتا حاصل کر لیں, لیکن صحابیت کو درجہ ہے, صحابیت کو درجہ ہے کہ لاکھ مرتبہ خدا کے گھر کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو دنیا حاجی کہے گی, اور ایک منٹ ایمان کے حالت میں نبی کو کوئی دیکھ لے تو صحابی کہے. اور یہ وہ پوزیشن ہے کہ مصطفیٰ کے دیدار کے بعد اب کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ بھی سامنے آ جائے تو یہ درجہ اسے نہیں مل سکتا. مصطفیٰ کو جس نے دیکھ لیا وہ صحابی ایسی کوالٹی بن گئے کہ قیامت تک کا کوئی بھی شخص اعمال کی دنیا کا پہاڑ بنا لے, لیکن صحابی کے ایک چھوٹے سے چھوٹے دیہاتی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ عظمت کیوں؟ مصطفیٰ کے دیدار کے. میں اصل ابھی سالہ جب میں بیان کر رہا تھا, ایک بات چھپ گئی تھی, اس کو کمپلیٹ بیان کر دیتا ہوں کہ کبھی سوچتا ہوں میں کہ اللہ پاک نے چہرے پاک کی قسم کیوں یاد فرمایا ہے. جملے بہت ہیں, اللہ پاک نے قرآن میں نبی کے چہرے کی قسم یاد فرمایا ہے. اگر آپ کو تفصیل سمجھ گئے ہیں تو ایک جملے میں بول دو کہ اے حبیب میرا گھر عابد ظاہر حاجی بناتا ہے, لیکن تیرا چہرہ صحابی بناتا ہے, اس لیے تیرے چہرے کی قسم یاد کرتا. یہ خصوصیت ہے مصطفیٰ کے چہرے. کتنی مرتبہ بلکہ متفق علیہ حدیث آپ دیکھیں, صحیح کی حدیث میں رسول فرماتے ہیں من نظر الی امہ بنظر رحمت کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جو اپنی ماں کو محبت سے ایک مرتبہ دیکھ لے اللہ پاک اسے 100 حج کا ثواب عطا کرتا ہے. 100 حج کا ثواب عطا کرتا ہے. اچھا صحابہ پوچھ پڑے, بڑے گولڈن موقع تلاشتے تھے صحابہ, یا رسول اللہ ایک مرتبہ دیکھنے سے اچھا, اگر 100 مرتبہ دیکھ ملتا تو آقا علیہ السلام کا جملہ ہے جتنی مرتبہ دیکھے دیکھنے والے میں کمی ہے, عطا کرنے والا اللہ اکبر و اطیب, اللہ اکبر ہے, اللہ پاکیزہ ہے, انلمیٹڈ عطا کرنے والا. ماں کو دیکھے, صحابی نہیں کہا نبی نے, حالانکہ وہ زمانہ وہ تھا, توجہ دیجیے, وہ صحابی کا زمانہ تھا, لیکن اس وقت بھی صحابیت کی خصوصیت مصطفیٰ کے سامنے خود متفق علیہ تھی کہ صحابی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ میرے بعد یہ پوزیشن اب کسی کو ملنے والی نہیں. امت اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھ لے, کوئی نبی کے برابر وقت کا صدیق نہ پہنچ سکا, یاد رکھیے گا, نہ پہنچ سکا, مگر سارے انبیاء کرام مصطفیٰ کی بارگاہ کے خوشا جی. قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے سب بلیور, سب مومن, یہ رب نے ان کا پوزیشن متعین فرمایا, سب نے اقرار کیا, سب مقر ہوئے, سب مومن ہوئے, لیکن صحابہ کرام کی بھی اپنی جگہ خصوصیت, نبیوں کی بھی اپنی جگہ خصوصیت. اب امت سے ہم پوچھتے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اپنا تصور بتاؤ. کوالٹی جب سمجھ میں آتی ہے نا تو پھر احترام اور ادب کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آٹومیٹک آ جاتا ہے, آٹومیٹک آ جاتا ہے.
بچے کو اگر شروع سے ہم بڑوں کا ادب سکھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی گھر میں بڑا آئے گا تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بیٹا ضرور توجہ دے تمہاری طرف, ٹھیک ہے میں تمہارا چھوٹا تو میں پڑھ جاتا ہوں. کیا ہوتا ہے کیا درست شریف پڑھی اللہ نوٹ کر لیے ہو گیا. صحابہ کی کیٹیگری آپ کی نگاہ میں, نبیوں کی جماعت آپ کی نگاہ میں. نبیوں سے صحابہ افضل نہیں, لیکن صحابہ کا مقام غیر امتی, غیر صحابی کے ہم اللہ نہیں. یہ سب بالکل ایمان کے دائرے میں جب سن لیے ہیں تو آپ محبت سے بولیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب مقامات کو, ایک کمالات کو اب تھوڑی دیر کے لیے مجھے بتائیں. دنیا میں اسکالرس کی دنیا, جتنے بھی اسکالرس ہیں ایک طرف کیجیے, جتنے بھی انجینئرس ہیں ایک طرف کیجیے, جتنے بھی روسا ایک طرف کیجیے, جتنے بھی عمارتین ہیں ایک طرف کیجیے. غرض کے ساری مخلوقات میں جتنے بھی آلہ آپ جسے سمجھتے ہیں, یہ انجینئر ہیں, یہ پروفیسر ہیں, یہ اسکالرس ہیں, یہ ساروں کو ایک طرف کیجیے, یہ سب کو ہم نے ایک طرف کیا. سر کیا ہے تفصیل تھوڑی سی نہیں کرتے ہیں نا, ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہوتا کیا ہے, کیا علم رکھتے ہیں, کیا یہ رکھتے ہیں, کیا ہے, اور ایسا بھول جاتے ہیں, اس میں مگن ہو جاتے ہیں. کیوں؟ تفصیلات محمدی آپ کے سامنے نہیں ہے. آج بس اس کی وضاحت کر کے توحید کے آئے ہیں ختم کر دوں. نوٹ کیجیے گا, جتنے بھی لوگوں کو آپ بڑے سے بڑا سمجھتے ہیں, چاہے وہ علم میں ہو, چاہے وہ عمل میں ہو, نوٹ کیجیے گا, چاہے وہ علم میں ہو, چاہے وہ عمل میں ہو, چاہے وہ اسٹیٹس میں ہو, چاہے وہ احترام میں ہو, یہ سب کو ایک طرف رکھیے. اور ابھی محمد کو مت لائیے, ایک دیہاتی صحابی کو لائیے, ایک دیہاتی صحابی کو لائیے, اور یہ سب سے پوچھیے کہ بتا تیرا عمل, تیرا علم, تیری قابلیت ایک طرف, اس صحابی کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے, کیا تیرے علم کا رتبہ وہ ہے؟ وہ یقین کہیں گے نہیں, اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں فضیلت اور برتری کا جو راز ہے وہ محمد ہے. فضیلت اور برتری کا جو راز ہے وہ محمد ہے. ان کو رتبہ محمد سے ملا ہے, ان کو عظمت محمد سے ملی ہے. اس لیے میرے علم کو نہ دے, میرے سامنے مخاطبین کے لاکھوں کے مجمع کو نہ دے, میرے سامنے میری اسٹیٹس اور قابلیت کو نہ دے, میرے ریسپیکٹڈ ہونے کو نہ دے, بلکہ یہ دے کہ میں اس کے بعد ہوں, میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے, اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. ایک دیہاتی کے برابر دنیا کا کوئی بھی اسکالر, دنیا کا کوئی بھی پروفیسر, دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان, دنیا کا بڑے سے بڑا بیرسٹر, دنیا کا بڑے سے بڑا علم عمل میں یکتا مطلب بے حساب علم رکھنے والا, جب ایک دیہاتی صحابی کے برابر نہ ہو سکا تو اب یہاں سے لیتے چلے جائیے. صحابی میں علم دین بھی ہے, صحابی میں فقہائے اسلام بھی ہے, صحابی میں مجتہدین بھی ہے, اور سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق ہے. اے ابو بکر, اب تو بتا, تیرے برابر تو دنیا کا کوئی بھی اسکالر نہیں ہو سکتا. بتا تیری شان کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے محمد کے بارے میں. خدا کی قسم, محمد کے بارے میں ابو بکر صدیق کا عقیدہ سنو کہ سنو, ارے محمد نے خود کہہ دیا ہے, یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر عقلی. اے ابو بکر, تو بشر میں آنا ہوگا, تو سب کچھ میں آنا ہوگا, لیکن سن, میری عظمت اور عقیدت اور حقیقت کا پیمانہ میرے رب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, میرے رب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. مقامات محمدی کا ملاحظہ کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ نبی کے آنے اور نبی کے جانے کو اتنا امت نے ایزی لے لیا ہے, جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا. کیونکہ جب ایمان میں بگاڑ پیدا ہوتا تو اللہ معاف نہیں کرتا. عمل میں بگاڑ ہو معاف کر سکتا ہے, ایمان میں بگاڑ ہو معاف نہیں کرتا. 63 سال مصطفیٰ تشریف رکھے, 63 سال کے بعد شہید ہے. باپ رے باپ,
کچھ بولے نہیں اللہ کے رسول ظاہری طور پر، توجہ دیجیے، کچھ بولے نہیں، قرآن نے ان کے دیکھنے والے کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ان کا مقام 63 سال کی لمیٹڈ زندگی، میرا باپ 7 برس جیتا، خاندان کے لوگ 92 برس جیتے، ارے تو عمر، توجہ دیجیے گا، عمر، عمل، یہ اگر بیس ہوتا تو یقین جانو کسی صحابی کو رتبہ نبی کی وجہ سے نہیں ملتا، خدا خود کہتا کہ تم نے عمل کیا ہے اس لیے تیرا یہ رتبہ ہے۔ توجہ دیا آپ نے؟ اب تک جب میں تمہارا سنیے تو مزہ آ جائے گا۔ میں نے جو تلاوت کی ہے اس میں ایک لفظ ہے امی، بس اس کی وضاحت کے لیے مجھے اتنا توحیدی ماحول بنانا پڑا۔ سب سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ الحمدللہ ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ جب شریف رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں، چونکہ وہاں سے کچھ مخاطب نظر آئے ہیں، قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، بلکہ زبان کو 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک کچھ ایسی آیتیں ہیں جس کا معنی سوا اللہ رسول کے کسی کو نہیں مانا، جیسے الف لام میم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، پوری دنیا خاموش، بڑے سے بڑا مجدد اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، مگر تمہاری ایک اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں، اور جو مراد ہے وہ ظاہر ہے، جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں۔ چھوٹی سی مثال دے، ابھی آپ سمجھ گئے افضل البشر، تمام بشر میں افضل دیدار مصطفیٰ نے ابو بکر کو بنایا، بشر میں افضل۔ نوٹ کیجئے، اب قرآن کہتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ ابو بکر کو نظر مصطفیٰ بشر سے الگ کر کے افضل کا تاج پہنائے، ابو بکر کو دیدار مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، نبی کا دیکھنا بشر سے افضل کر دے، بشر سے ممتاز کر دے، تو قرآن کہتا ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کا مطلب جو ظاہر ہے وہ مراد خدا نہیں ہو سکتی، ورنہ ہم خدا سے پوچھ سکتے اے مولا نبی کے اس غلام کو تو بشر سے ممتاز کر رہا ہے، اور نبی کو کہتا میں تمہاری طرح نہیں۔ جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں، اور جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں۔ نوٹ کرتے چلے جائیے اسی طرح۔ یہ دوسری قسم کی آیت کو بولتے متشابہات، پہلی قسم کی آیت کو بولتے مقطعات، اور تیسری قسم کی جو آیت ہے وہ اللہ کی مراد بھی ظاہر ہوتی، آیت بھی ظاہر کرتی وہی جو خدا کی مراد ہوتی، اور جو خدا کی مراد ہے جس آیت میں وہی ظاہر کرتی۔ معنی سمجھ گئے؟ اس کو بولتے ہیں محکمات۔ جیسے ایک چھوٹی سی بات، سورہ مائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ